میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف ایک دن کا وظیفہ سورہ کوثر کا آپ لوگ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو، میرا یقین جانو جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آج تک آپ نے اپنی زندگی میں ایک ساتھ کوئی بڑی رقم نہیں دیکھی، کوئی بڑی اماؤنٹ اپنے پاس، اپنے گھر میں، اپنی الماری میں نہیں دیکھی، تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کا گھر، جیب، کاروبار، ہر طرف آپ کو رزق آنا شروع ہو جائے گا، پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں، جس گلی میں موجود ہو، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لو، کوشش کرنا اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ سستی مت کرنا کہ کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، اس طرح میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ خود دیر کریں گے۔ جتنا جلدی ہو سکے یہ وظیفہ پڑھ لینا، بالکل اینڈ تک ویڈیو دیکھنا تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک بات سمجھ میں آ سکے، آپ لوگوں کو ہر بات میں سمجھا سکوں، اس سے بہتر میرے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ وظیفہ پڑھ لو اور آپ کو غیب سے رزق مل جائے، آپ کی زندگیاں بدل جائیں، تو میرے لیے آپ لوگ دعا کر دیجئے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں آج آپ کو وہ مجرب آزمودہ وظیفہ بتاؤں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کو اربوں خربوں روپے مل جائیں گے، لیکن میں یہ یقین سے، گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ وہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا بھائی بہن، اس کی بڑی جو حاجت ہوتی ہے، جائز حاجت، مثال کے طور پر اس کو ذاتی مکان چاہیے تو ذاتی مکان مل جاتا ہے، مثال کے طور پر اس پر بے شمار قرضہ ہے تو اس کا قرضہ عطا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کو کوئی ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کروانی ہے تو وہ مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، اور اس کو کوئی بڑی اماؤنٹ کاروبار کے لیے چاہیے ہوتی ہے، کوئی بہت سے مسئلے مسائل دوسرے ہوتے ہیں تو وہ حاجتیں اس کی ضرور پوری ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی خاص دن کی پابندی نہیں کہ کسی خاص دن میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جس دن پڑھنا چاہو اس دن پڑھ سکتے ہو، جس جگہ پر پڑھنا چاہو اس جگہ پر پڑھ سکتے ہو، جس وقت پڑھنا چاہو اس وقت پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں کسی قسم کی۔ سب سے پہلے سکون سے جہاں کہیں موجود ہو بیٹھ جاؤ، درود پاک پڑھ لو، سب سے پہلے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لو۔ یہ وظیفہ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا میرے بھائیوں میری بہنوں، کوئی پابندی نہیں، نہ ہی دن کی، نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی۔ اور آپ کو ایک اور بات جو آپ لوگوں کے اکثر سوالات ہوتے ہیں کہ اس وظیفے کو ہمیں کتنے دن تک پڑھنا ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو آپ لوگ، ویسے تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل جو ہے وہ ایک دن کا عمل ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آپ لوگ جتنے دن پڑھنا چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس وظیفے کو جب ایک بار پڑھو گے، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی، تو پھر مجھے پوچھتے رہو گے واٹس ایپ پر، کامنٹس پر کہ ہم مزید پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں مزید فائدہ چاہیے۔ مجھے اکثر لوگوں کا اسی طرح مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ وظیفہ اور بھی پڑھنا ہے، مطلب ہم روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ تو میں پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں تاکہ میرے بھائی بہن جو ہے وہ پریشان نہ ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ وظیفہ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کی میرے تمام بہن بھائیوں کو، جو میرے دکھی بہن بھائی تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان سب کو جو ہے وہ اجازت عام ہے آج کے عمل کی۔ لیکن آپ لوگوں سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگوں کے لیے بڑے ہی مجرب اور آزمودہ وظائف کی ویڈیوز ہم بناتے ہیں، تو آپ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ تعاون کیا کریں، چینل کو ایک مرتبہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ایک لائک کر دیں۔ بس ہم تو آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے، اس میں بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم تو گزارش کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔
اب میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، گلی میں آپ لوگ موجود ہوں، جیسے ہی ویڈیو سامنے آئے آپ کو سب سے پہلے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے، پوری ویڈیو دیکھ لیں۔ عمل کی اجازت تو آپ کو ویسے ہی ہے، جو بھائی بہن ویڈیو دیکھے گا اس کو اجازت تو ہے، لیکن آپ لوگ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ سکے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، سکون سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں موجود ہو، چاہے کوئی بھی دن ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، جس دن سے عمل شروع کریں، چاہے ایک دن کر لیں، چاہے روزانہ پڑھ لیں، یا آپ کی مرضی ہے۔ جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے، میں یہ آپ کو یہ بتا دوں۔ ایک دن میں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو خود رزلٹ نظر آئے گا۔ ایک دن میں رزلٹ دیکھو گے، فائدہ دیکھو گے تو پھر روزانہ پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، درود پاک پڑھ لیں سب سے پہلے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ، ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں سب سے پہلے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اور اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ فوراً انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لی۔ اب دوبارہ سے آپ کو سیکنڈ ٹائم دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسری مرتبہ سیکنڈ ٹائم آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ دو مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھ لی، اب تیسری مرتبہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ کوثر دوبارہ سے پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اب عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جب 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی دکھے گا، یہ دعا ہے، یہ وظیفہ ہے۔ اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے سب سے پہلے، پھر دوسری بار پڑھیں سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر ہی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر تیسری مرتبہ پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 3 مرتبہ آپ کو سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر یہ وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا پڑھ لینا ہے۔ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 3 مرتبہ جب سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر آپ نے جب 3 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر بھی ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ جب آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی اور اس کے پہلے جو جو عمل کیا، جس طریقے سے بتایا، اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ اب ایک مرتبہ سورہ کوثر جب پڑھ لی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو اس کے بعد آپ کو ایک آخری وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آخری اسم، آخری وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، بہت آسان سا اور بہت کم کوانٹٹی میں پڑھنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ فوری طور پر اثر کر جائے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں کیا کرنا ہے یہ سمجھ کے جائیے گا، ویڈیو کو چھوڑ کر مت چلے جائیے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اہم بات آپ لوگوں سے مس ہو جائے۔ آخر میں آپ لوگ جو وظیفہ پڑھیں گے وہ کس طرح پڑھیں گے؟ وہ وظیفہ آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پر ہی پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھیں اللہ صمد،
سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر بتا رہا ہوں، پھر اسی انگلی پر دوسری انگلی پر آپ لوگ دوسری بار پڑھیں اللہ صمد، پھر آپ لوگ تیسری بار پڑھیں اللہ صمد۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر آپ لوگوں کو 3 مرتبہ اللہ صمد کا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، آخر میں یہ سمجھ لیں، آخر میں آپ کو دوبارہ سے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، 1 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر آخر میں بھی 1 مرتبہ لازمی پڑھ لینی ہے، اور 1 مرتبہ جب آخر میں بھی سورہ کوثر پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو فوراً کرنا کیا ہے کہ جو درود پاک آپ نے شروع میں وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں بھی پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔ جو آپ کی حاجت ہو، جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہو، جو مرادیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے آپ کو خوب دعا مانگ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک تو ہمارا بنتا ہے، ایک لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔